اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، انہوں نے جس شخص کو نجات ملی ہے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، وہ بندہ بھول گیا، احسان فراموشی کی بات ہے۔ تو اور یوسف علیہ السلام مزید چند سال جیل میں پڑے رہے، اللہ کی حکمت تھی۔ بادشاہ کو خواب آیا اور اس نے لوگوں سے کہا، اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہا میں نے 7 موٹی گائے دیکھی ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 تر و تازہ میں نے خوشے اور بالیاں دیکھی جن میں جو خشک بالیاں تھیں وہ ان تر و تازہ بالیوں کو بھی کھا رہی ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، درباریوں کو جمع کیا اور کہنے لگا میرے اس خواب کی مجھے تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر بتاتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، جواب میں کہنے لگے پراگندہ خیالات ہیں، یہ کوئی ایسا خواب نہیں ہے جو کوئی تعبیر والا خواب ہو، یہ اچھا خواب نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعبیر ہو۔ ظاہر ہے وہ پریشان ہو گئے، کیا موٹی گائے پتلی گائے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیریں نہیں جانتے۔ اس آیت کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں، ایک مطلب تو یہ کہ ہم خوابوں کی تعبیریں جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی پھر اس کا مطلب 2 جواب دیے، ایک تو یہ کہ یہ خواب بھی پراگندہ خیالات ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور دوسری بات ویسے بھی ہم تعبیریں نہیں جانتے ہیں، تاکہ بادشاہ بالکل ہی مایوس ہو جائے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم یہ جو الاحلام الف لام کا مطلب ہے کہ اسپیسیفک اس قسم کے جو خواب ہیں جو آپ کو آ رہے ہیں، یعنی پراگندہ خیالات والے اوٹ پٹانگ قسم کے خواب، ایسے خوابوں کی ہم تعبیریں نہیں جانتے۔ کوئی اچھا خواب آئے جو لگے ہمیں کہ بھائی واقعی اس کی کوئی تعبیر ہوگی، اس کی تو ہم تعبیر بتا دیں گے، یہ والے خوابوں کی ہم تعبیر نہیں جانتے۔ تو مقصد ان کا اپنے آپ کو ذلیل ہونے سے بچانا، کیونکہ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ آپ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے مجھے معلوم ہے لیکن آپ کا سوال ہی غلط ہے، اس طرح کی تعویلات کر دی جاتی ہیں۔ تو بادشاہ کے جو درباری تھے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ اگر ہم کہہ دیں کہ ہمیں خواب کی تعبیر نہیں آتی تو یہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی، تو بجائے اس کے کہ یوں کہتے تھے بھائی اس کی تعبیر کا ہمیں نہیں علم، لیکن صاف طور پہ کہہ دیا کہ ہم اس طرح کے خوابوں کی تعبیریں نہیں جانتے، گویا اب ہم ویسے بڑے عالم ہیں۔ تو دونوں مطلب اس کے بیان کیے گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں نہیں پتا۔ وقال الذی نجا منہما، اب جب خواب کی بات آئی ہے تو وہ جس کو نجات ملی تھی نا اس کو ایک دم یاد آ گیا کہ ارے میں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا اور مجھے بھی اس کی تعبیر بتائی گئی تھی، تو اس کو یاد آ گیا۔ اس نے کہا یار اب موقع اچھا ہے نمبر بنانے کا۔ جب انسان مفاد پرست ہوتا ہے نا، دیکھیں کتنی مفاد پرستی تھی نا کہ یوسف علیہ السلام نے کتنا اچھا سلوک کیا جیل میں، کتنی اچھی دعوت دی، تبلیغ کی اور خواب کی تعبیر بھی بتائی، تو احسان کا تقاضا یہ تھا کہ بھئی جا کے فوراً یوسف علیہ السلام کی رہائی کی صورت اختیار کرتا۔ بلکہ اصولی طور پر تو حضرت یوسف کا احسان نہ بھی ہوتا تو بھی انسان جس کے ساتھ اتنا ٹائم رہتا ہے اس کی رہائی کی کوشش کرتا ہے کہ میں جب باہر نکلوں گا تو اپنے قیدیوں کی رہائی کی میں کوشش کروں گا۔ یہ بھی ایک اخلاقیات کا، انسانیت کا تقاضا ہے، مگر ان ساری چیزوں کو پسے پش ڈال کے وہ بندہ ہی بھول گیا۔ اب جب اپنا مفاد ہے تو یاد آ رہا ہے، اس کو یاد آ رہا ہے کہ بھئی خوابوں کی جو ہے نا تعبیر میں بتاؤں گا، بادشاہ کو نمبر بنیں گے، ٹھیک ہے بتائیں گے تو یوسف علیہ السلام، لیکن ذریعہ تو میں بنوں گا نا۔ فوراً یاد آ گیا۔ وقال الذی نجا منہما، جو جس نے نجات پائی تھی اس نے کہا وذکر بعد امۃ، اور ایک وقت کے بعد، ایک عرصے کے بعد اس کو یاد آیا۔ اس ایک عرصے کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے تھے، یعنی 20 سنین کا اطلاق 3 سے 10 پر ہوتا ہے، تو 9-10 سال تو رہے ہوں گے جیل میں مزید۔ تو انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، تم مجھے بھیجو۔ انہوں نے بھیج دیا، بتا بھائی تو۔ فوراً جیل میں آیا، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یوسف اے یوسف ایھا الصدیق، اے سچے آدمی۔ اب دیکھیں تعریفیں بھی کر رہا ہے یوسف علیہ السلام کی، کیونکہ اپنا مفاد ہے نا، اپنا فائدہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تو اللہ کا حکم سامنے رکھ کے اس کو تعبیر بتائی اور یہ اپنے مفاد دیکھ رہا ہے۔ یوسف ایھا الصدیق، اے سچے، آپ بتائیے افتینا فی 7 بقرات سمان، آپ ہمیں 7 موٹی گایوں کے بارے میں بتائیں، یاکلوہن 7 عجاف، جس کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 تر و تازہ خوشے ہیں جن کو 7 خشک خوشے کھا رہے ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس، شاید کہ میں لوگوں کی طرف لوٹ جاؤں۔ یہاں شاید کا مطلب تاکہ ہوتا ہے، یہ اردو والا شاید نہیں ہے، لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا امید ہے کہ میں لوٹ جاؤں گا، لیکن جب یقینی بات بھی ہوتی ہے تو بعض دفعہ امید کی بات کی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی کو دعوت دے رہے ہو نا کہ یار ہمارے گھر آؤ، شاید کچھ تمہیں اچھا کھانا مل جائے، کچھ اکرام ہو جائے ہماری طرف سے تمہارا۔ تو یہاں شاید لفظ شاید ہوتا ہے لیکن یہ بلاغت ہے، مطلب یہی ہوتا ہے کہ یقینی طور پر انشاءاللہ ہم تمہارا اکرام کریں گے۔ کہتے ہیں نا کبھی ہمارے گھر آنا، ہو سکتا ہے مے بی کہ تمہیں کچھ اچھا سلوک نظر آئے ہماری طرف سے،
تو یہ جو ہے نا بڑے لوگ جب اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو شاید کے لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں ہمارا شاید بھی یقینی ہوتا ہے، تو یقینی کیسا یقینی ہوگا پھر. تو لعلی ارجع الی الناس، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کے میں بھی ان کو کوئی خیر کی بات بتا دوں. تو یہاں مطلب یہ کہ یہ نہیں ایسا ہوگا. لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں. لعلہم یعلمون، تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر جان لیں. فوراً یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، ذرا بھی توقف نہیں. قال تزرعون 7 سنین دأبا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 7 سال متواتر، دأبا کا معنی کنٹینیو، تم 7 سال متواتر زراعت کرو گے. یہ تزرعون اصل میں تو مضارع کا صیغہ ہے، تم زراعت کرو گے، لیکن یہ اصل میں آرڈر کے معنی میں ہے کہ تم زراعت کرو. بعض دفعہ کوئی خبر دی جاتی ہے اور اس خبر کا مقصد آرڈر دینا ہوتا ہے، یعنی اصولی طور پر تو یہ تھا نا ازرعو، یوں ہوتا تم زراعت کرو اضربو کی طرح، لیکن یہ تزرعون تم ایسا کرو گے، مطلب یہ کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے. اور یعنی جب یقینی طور پہ کوئی آرڈر دیا جاتا ہے نا تو اس کے لیے فعل مضارع کا، یہ خبر کا لفظ استعمال کیا جائے. جیسے آج ہم لوگوں کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں، یار تم ایسا کرو گے، تم پہلے وہاں جاؤ گے، پھر یہ کرو گے، پھر تم یہ کرو گے. اب لفظ کرو گے کا استعمال ہو رہا ہے کہ فیوچر میں گویا یہ کام ہوگا، آپ خبر دے رہے ہیں، مگر مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے تم یہ کرو. تو تم پہلے یوں جاؤ گے، پھر تم خالہ کے یہاں جاؤ گے، وہاں سے نکل کے تم ماموں کے یہاں جاؤ گے، پھر وہاں سے نکل کے تم یہ خریدو گے. تو یہ فیوچر کی خبریں ہوتی ہیں، لیکن اس خبر سے مراد ہوتا ہے کہ ایسا کرو تم، لیکن تم نے یقیناً ایسا کرنا ہے، اس لیے اس یقین کو خبر کے جملوں سے بیان کیا جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم 7 سال متواتر کاشتکاری کرو گے، یعنی تمہیں کرنا پڑے گا، لازمی ہے، کیونکہ اگلے 7 سال بہت خطرناک آ رہے ہیں. فما حصدتم، تو جو گندم تم کاٹو گے، فذروہ فی سنبلہ، اسے تم نے اس کے خوشے میں ہی رہنے دینا ہے. وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے اگلا سال بڑا خطرناک آ رہا ہے، اگر ساری گندم تم نے نکال لی تو اسٹور کیسے کرو گے اس کو. الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس تھوڑی سی گندم کے جو تم نے 7 سال میں کھانی ہے. جتنی کھاتی رہو، بہت کھانی ہو، ضروری ہو کھانا جس کا نکالتے رہو، باقی اس میں اسٹور رکھو. ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 بڑے سخت سال آنے والے ہیں. یاکلن ما قدمتم لہن، وہ اگلے 7 سال کھا جائیں گے اس خوراک کو جو تم نے ان 7 سالوں کے لیے محفوظ کر کے رکھی ہوئی تھی. یعنی 7 سال تو ٹھیک ہے، تم نے خوب کاشتکاری کرنی ہے، عام نارمل اس روٹین سے زیادہ، پھر اگلا 7 سال جو آئے گا نا وہ سب کچھ کھا کے ختم کر دے گا. یعنی اس میں قحط پڑے گا اور بارشیں نہیں ہوں گی، اس میں کچھ اگا نہیں سکو گے، وہ پچھلی کمائی کو کھا جائے گا وہ. تو یہ مجاز ہے بھائی، سال تو نہیں کھا سکتے نا، کھاتے تو انسان ہی ہیں، لیکن جن سالوں میں کھائے جائیں گے اور جن سالوں کی وجہ سے کھائے جائیں گے تو اس لیے ان کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ سال سبب بن رہے ہیں خوراک کی کمی کا، تو نسبت ان سالوں کی طرف کر دی مجازن. اس کو مجازی نسبت کہتے ہیں کہ کسی بھی مناسبت کی وجہ سے آپ اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں 3 پلیٹیں کھا گیا، حالانکہ پلیٹیں تو نہیں، تو پلیٹ میں جو بریانی ہوتی ہے وہ کھائی ہوتی ہے آپ نے، لیکن بریانی چونکہ پلیٹ میں ہوتی ہے تو نسبت اس پلیٹ کی طرف کر دی جاتی ہے. تو وہ سال کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے جمع کر کے رکھا. الا قلیلا مما تحصنون، سوائے اس تھوڑی سی گندم کے جو تم نے محفوظ رکھی ہوگی کاشتکاری کے لیے، یعنی بیج کے طور پہ جو محفوظ رکھی ہوگی. ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد دوبارہ ایک سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، جس میں خوب بارشیں برسائی جائیں گی. وفیہ یعصرون، اور پھر لوگ دوبارہ سے انگور نچوڑیں گے، پھلوں کو نچوڑیں گے، شراب بنانی ہو یا جوس پینا ہو، یعنی خوب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی. تو یہ یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اس میں جو علمی نکات ہیں میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں. ایک تو خواب کی بات ہے، کافر کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے، جیسے بادشاہ کو خواب آیا، وہ تو غیر مسلم تھا، کافر تھا. دوسرا ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے رہائی کا کیسے انتظام کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے کہ وہ بندہ بھول گیا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی عبادت میں اور اچھے کاموں میں لگے رہے، تبلیغ میں لگے رہے. اللہ نے کیسے رہائی کا غیب سے اسباب پیدا کیا کہ بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواب دکھا دیا. اور تیسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ خوابوں کی تعبیریں جاننا بھی ہر آدمی کا کام نہیں ہے، اس کے لیے خاص قسم کا اللہ نے ملکہ عطا فرمایا ہے. بادشاہ کے دربار میں اتنے سارے لوگ تھے، کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہے کیا. اور چوتھی بات جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ ناشکرہ آدمی جو بھول گیا تھا آیا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں، تو یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی بھی ہوتا، ہم جیسا کوئی شخص ہوتا، تو ہم کبھی بھی تعبیر نہ بتاتے. ہم پہلے یہ شرطیں لگاتے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے کتنی احسان فراموشی کی میرے ساتھ،
میں نے تمہیں تعبیر بتائی, تمہیں اسی تعبیر کے مطابق رہائی ملی, اور تم اتنے عرصہ میرے ساتھ رہے, تم نے احسان فراموشی کی, تمہارے بھولنے کی وجہ سے میں اتنے سال جیل میں پڑا رہا. جاؤ اب میں نہیں بتاؤں گا, بلکہ میں تم سے اس کا ایک بھاری معاوضہ لوں گا, اتنے پیسے دو گے پھر میں تعبیر بتاؤں گا. 10 قسم کی شرطیں لگا سکتے تھے یوسف علیہ السلام, لیکن یوسف علیہ السلام نے سب پچھلا معاف کر دیا. کیسے اخلاق عالیہ کی ایک بہترین مثال ہے کہ بس یہ سمجھا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا. تو کیا فرمانے لگے, فوراً تعبیر بتائی, تزرعون 7 سنین دابا, اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ تعبیر بتائی جا رہی ہے. یہ بھی ایک علمی نقطے کی بات ہے, یعنی امکان ظاہر نہیں کر رہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی یہ تعبیر ہے. نا نا نا, معجزے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ طے شدہ ہے, تم لوگ یہ کام کرو گے, تمہیں یہ کرنا پڑے گا, اور اس کے اگلے سال قحط آئے گا, وہ قحط میں یہ ہوگا کہ وہ پچھلے سالوں کی ساری خوراک ختم کر دے گا. بالکل یہ طے شدہ حقیقت ہے. اس طرح سے بیان کیا یوسف علیہ السلام نے, اور اس کی غلطی کو بھی معاف کر دیا. اچھا, یہاں ایک آخری علمی نقطے کی بات یہ ہے کہ یہ ویسے سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی یہ تعبیر کیوں بتائی. ظاہر ہے تعبیر میں اور خواب میں کوئی آپس میں لنک تو ہوتا ہے نا. تو علماء نے بیان کیا وہ لنک یہ تھا کہ یہ جو 7 خوشے ہیں نا تر و تازہ, جو نباتات میں جس کا تعلق ہے, یہ ہرے خوشوں کو کھا رہے ہیں. تو ظاہر ہے زراعت اور جانور یہ 2 چیزیں ہیں جس پر انسان کی معیشت اس دور میں خاص طور پر ہوا کرتی تھی, اور آج بھی بیسک یہ 2 ہی ہیں. یعنی ہم جو کچھ خوراک استعمال کرتے ہیں, ہماری جو بھی معیشت ہے, اس کی جو بیس ہے نا وہ زراعت سے اور جانوروں سے ہے. یہ 2 مخلوق ہیں جو ہماری خدمت کر رہے ہیں, باقی تو سب چیزیں اس کے بعد ہیں. یہ 2 ہمارے نظام اگر ختم ہو جائیں تو ساری ترقی انسان کی دھڑام سے نیچے آ جائے گی, سب برباد ہو جائے گا. تو جانوروں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, اور ان کی کھالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ان کے گوبر سے جو ہے کھاد بن رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اور زراعت تو ظاہر ہے زراعت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زراعت میں جو ہے نا زراعت بھی تباہ ہو رہی ہے اور جانور بھی برباد ہو رہے ہیں, تو یہ جانور اور زراعت ان دونوں کا تعلق ہے بارش سے. ظاہر ہے بارش جو ہے نا, بارش جب رکتی ہے تو جانور بھی ہلاک ہونا شروع ہوتے ہیں اور زراعت کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کی جو اللہ نے آپ کو ایک ملکہ عطا فرمایا تھا, اس جو معجزے کے طور پر اللہ نے آپ کو ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا تعبیر کا, تو یوسف علیہ السلام کا ذہن مبارک فوراً یہاں تک پہنچ گیا کہ یہ جو 7 خوشے کھا رہے ہیں نا تر و تازہ بالیوں کو, یہ اس کی علامت ہے کہ ایسے سال آنے والے ہیں, ایسا قحط آنے والا ہے کہ بارشیں رکیں گی, اور یہ جو کچھ انہوں نے گندم سے جو فائدہ حاصل کیا ہے نا, جو تر و تازہ بالیاں ہیں, تو یہ تر و تازہ بالیاں بھی ضائع ہو جائیں گی اس میں, اور جانور بھی ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کا جو ذہن ہے یہاں تک پہنچ گیا. اس میں یہ ایک مناسبت تھی کہ یہ بارش سے تعبیر ہے, کیونکہ بارش سے ہی جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور بارش سے ہی زراعت کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہی ایک ملکہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ تعبیر پوچھ رہے ہیں وہ کیسے وہاں تک پہنچتا ہے. خوب سمجھ رہے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کا کوئی ایسا نصاب نہیں ہے کہ بیٹھ کے کوئی انسان پڑھے. آج کل کتابیں لکھی ہیں تعبیروں پہ, یہ سب فضول کام ہے, اس سے اپنا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور آپ الٹا ہی دماغ آپ کا استعمال ہونا شروع ہو جائے گا. فن تعبیر پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں, یہ کوئی فن نہیں ہے, یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے مجھ سے ایک تعبیر پوچھی. میں اکثر یہ بیانات میں بتا چکا ہوں کہ ایک خاتون نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو بہت ہی گندے کپڑوں میں دیکھا ہے. تو میرا دماغ اس تعبیر کی طرف گیا. میں نے کہا اس کی علامت ہے کہ آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے. وہ حیران ہوئی. اصولی طور پر تو ان کا خیال یہ تھا کہ شوہر میلے لباس میں تو شوہر میلا ہے. تو میں نے کہا یہ دیکھیں اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. آپ کے شوہر کا لباس تو آپ ہو نا, تو اگر آپ کے شوہر کا لباس گندا ہے تو اس کا مطلب آپ میں فالٹ ہے. تو بعد میں ثابت ہوا کہ واقعی اس خاتون میں فالٹ تھا اور اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہوئے اس گھر میں. تو یہ لیکن اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کا دماغ چلا جاتا ہے اس تعبیر کی طرف. تو بعض دفعہ ایسے بھی ہمارے کسی دوست نے خواب کی تعبیر پوچھی, میرے ذہن میں نہیں آئی, 1 ہفتے بعد اللہ نے دماغ میں تعبیر ڈالی. لیکن میں ویسے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں خوابوں کی تعبیریں نہیں بتاتا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے لیے دماغ بہت چاہیے, دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے, ہم بہت سارے دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, وہ سارے کام رہ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ لوگ پھر تنگ بہت کرتے ہیں. اگر آپ کسی کو تعبیر بتانا شروع کر دیں تو اوٹ پٹانگ خواب, ساس کو نند نظر آ رہی ہے, نند کو ساس کو بہو نظر آ رہی ہے, چھپکلی کی شکل میں بہو کو سانپ کی شکل میں ساس نظر آ رہی ہے. جو دن بھر سوچتے ہیں وہی ان کے رات کو خواب میں آ رہا ہوتا ہے. تو ان خوابوں کی تعبیریں نہیں ہوتی.